الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. 19واں پارہ ہے، اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے چند مطالبات کا ذکر کیا ہے. مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے جب تک ہمارے پاس فرشتوں کا نزول نہیں ہوگا، یا ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آ کر بتایا کہ یہ میرا نبی ہے، سچا رسول ہے، تم اس کی پیروی کرو. جب تک آپ یہ ہمارے مطالبات پورا نہیں کریں گے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے یہاں جواب دیا ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں، یہ جو مطالبات ہیں، یہ محض ان کی سرکشی اور تکبر کی بنیاد پر ہے. ان کے دل میں کوئی ایمان کی تڑپ نہیں ہے کہ ہم ایمان لے آئیں گے. یہ محض سرکشی کی وجہ سے اور تکبر کی بنیاد پر اس قسم کے مطالبات کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہاں یہ ارشاد فرمائی کہ جس دن ہم فرشتہ لے کر آئیں گے ان کے پاس جس کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو پھر لا بشری یومئذ للمجرمین، تو اس دن ان کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں ہوگی، ان کی ساری مسرتیں، ان کی خوشیاں چھین لی جائیں گی. مانا کہ ہمارا فرشتہ جب زمین پہ اترتا ہے تو دو کاموں کے لیے آتا ہے، یا تو قوموں کو تباہ کرتا ہے تو یا پھر لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے. اس کے علاوہ فرشتہ زمین پر نازل نہیں ہوتا. تو جس دن ان کا یہ مطالبہ پورا کر لیا گیا تو ان سے مسرت، ان کی خوشی، یہ سب چھین لی جائے گی. اور پھر یہاں رب العالمین نے ایک بات اور ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے روز جو ظالم ہوگا، ظالم سے یہ مراد مشرک، فرمائے کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور یقول، وہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے دنیا میں نبی کے راستے کو اختیار کیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان دنیا میں کسی نافرمان سے دوستی لگاتا ہے تو یہ دوستی کل قیامت کے دن انسان کے لیے باعث ندامت اور باعث حسرت ہوگی. اس لیے انسان کو دنیا کے اندر دوستی کے لیے، صحبت کے لیے ایک اچھے انسان کا انتخاب کرنا چاہیے. صحبت صالح سے انسان صالح بن جاتا ہے اور صحبت طالح سے انسان گندا بن جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، ہر انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، جیسے اس کے دوست کا مذہب ہوگا وہی اس کا بن جائے گا. تو اس لیے انسان کو دیکھ بھال کر دوستی کرنی چاہیے. اور یہاں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے چند انبیاء کے نام لے کر، موسیٰ علیہ السلام، ہارون، نوح علیہ السلام، اور کچھ قوموں کا نام لیا، قوم سمود، قوم عاد کا ذکر کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو اگر آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو یہ تو روش نہیں ہے. سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی یہی روش اختیار کی گئی ہے کہ ان کی قوموں نے ان کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، لیکن انجام کار جو ہے اچھا انجام اہل ایمان کے حق میں آیا ہے اور فقط کے پیغمبر کے حق میں آیا کرتا تھا. آپ نے یہاں پریشان نہیں ہونا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات اور اکرام کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر سب سے ایک عجیب اللہ کی قدرت ذکر کی گئی ہے کہ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے دو سمندر ملا دیا آپس میں، ایک میٹھا ہے اور ایک کھارا ہوتا ہے، اور ان میں ایک باریک سا پردہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. یہ دو
سمندر ہے، پانی کا رنگ ایک جیسا ہے لیکن مٹھاس میں اور نمکینی میں فرق ہے۔ اس میں ایک آڑ ہے جو نظر انسان کو نہیں آتی، ادھر پانی کا ذائقہ کچھ اور ہے، ادھر پانی کا ذائقہ کچھ اور ہے۔ یہ رب العالمین کی شان سے قدرت ہے۔ ان کے مابین جو آڑ ہے وہ نظر انسان کو نہیں آتی، مثال آپس میں ٹکراتے ہیں، ملتے ہیں، لیکن یہاں کا ذائقہ وہاں نہیں جاتا اور یہاں کا وہاں نہیں جاتا۔ اور یہاں رب العالمین نے ایک شان یہ بیان کی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، بالخصوص انسان کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ایک انسان کی تخلیق پانی سے ہوئی ہو اور چلتا پھرتا انسان بننے پھر، بلکہ مٹی سے یہ وجود دینا یہ رب العالمین کی شان ہے۔ کہاں مٹی، کہاں گوشت پوش کر انسان کا ہونا، اور پھر ہماری پیدائش ایک چیز سے بھی نہیں ہے، یہ دو مختلف رنگوں سے بنایا گیا ہے، مرد اور عورت سے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ رب العالمین کی قدرت ہے اور اس کی یہ کاریگری ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس کے بعد اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے جو عباد الرحمان ہیں، نیک بندے ہیں، ان کے صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر چلتے ہیں ایستگی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ زمین پر چلتے تھے تو اس طرح چلتے تھے کہ جیسے ایک انسان ڈھلان سے اتر رہا ہوتا ہے۔ ڈھلان سے جب انسان اترتا ہے جھک کر اترتا ہے، اگر وہ اکڑ کر اترے گا تو وہ سلپ ہو جائے، گر جائے گا۔ یہ انداز ہونا چاہیے ایک مومن کی چال میں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان بیمار بن کے چل رہا ہو، یہ دل میں کبر اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، یا سینہ تان کے انسان چل رہا ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ یمشون علی الارض ہونا، بالکل ایستگی کے ساتھ انسان کو زمین پر چلنا چاہیے۔ اور ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ صرف نمازیں ہی نہیں ادا کرتے بلکہ فرائض کے ساتھ ساتھ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں مصلی میں گزرا کرتی ہے، قیام میں، رکوع میں، سجود میں اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ اور آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ جہنم سے بچاؤ یہ ہم سب کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ ہماری اجسام، یہ ہماری چمڑیاں جو ہیں یہ جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اور مزید ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ مال کے خرچ کرنے میں اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں، نہ تو کنجوسی کرتے ہیں، بخل کہ مال خرچ ہی نہیں کرتے ہیں، اور نہ اس قدر مال خرچ کرتے ہیں کہ انسان فضول خرچی کرنے والا بن جائے، بالکل بین ذالک، اس کے درمیان میں چلتے ہیں۔ اور مزید یہاں ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کی اولاد کے لیے فکر مندی کرتے ہوئے دعا کرتا ہے۔ تو یہاں دعا ذکر کی گئی ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ یہ صفات بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا اولئک یجزون الغرفہ بما صبروا، ان لوگوں سے ہم نے جنت کے بالا خانوں کا انتظام اور وعدہ کیا ہوا ہے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، جب داخل ہوں گے بالا خانوں کے اندر تو اپنے سامنے فرشتوں کو پائیں گے، فرشتے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، قرآن نے کہا انہیں سلامتی دیں گے اور ان کو مبارکباد دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور یہاں آخر میں ایک بات اور ارشاد فرمائی فَقُلْنَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اگر تم رب العالمین سے دعائیں کرنے چھوڑ دو گے اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں رہے گی۔ معنی یہ کہ انسان کو اللہ العالمین سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، عافیت کے لیے، جنت کے لیے، اس کی رضا کو پانے کے لیے انسان کو دعائیں کرنی چاہیے۔ جو دعاؤں کو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من فتح له باب الدعاء فتحت له ابواب الجنہ، جس انسان کو اللہ توفیق دے دے دعا کرنے کہ دن میں کم از کم 5 بار تو انسان دعا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ شعراء ہے۔ سورۃ شعراء کا نزول اس زمانے میں ہوا تھا کہ جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر الزامات لگائے تھے اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا، اور خصوصاً آپ سے وہ نشانیوں کا مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارے پاس آسمان سے کوئی آپ نشانی لے کر آئے۔ اللہ العالمین نے یہ جواب دیا ہے کہ آسمان سے نشانی اتارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم ایسی نشانی کو دیں گے کہ ان کی گردنیں جھک جائیں گی، یہ عاجز آ جائیں گے، لیکن ہم اس لیے اتارتے نہیں ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کائنات میں اتنی نشانیاں میری موجود ہیں
کہ اگر ان پہ غور کر لیا جائے تو کافی ہے. اور فی انفسکم قرآن نے کہا انسان کے اپنے وجود میں نشانی موجود ہے. تو کائنات میں نشانیاں بھری پڑی ہیں. جس نے ایمان لانا ہوتا ہے اس کے لیے نشانی کافی ہے. ایک بات یہ ہے نشانی نہ دینے کی. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے, اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے وہ یہ کہ انسان ایمان بالغیب لے کر آئے. دیکھ کر انسان ایمان لائے تو ایمان کیا لائے پھر؟ اصل جس ایمان کا مطالبہ انسان سے کیا گیا ہے یؤمنون بالغیب کہ بن دیکھے ایمان لے کر آئے. تو نشانی اس لیے بھی اتاری نہیں جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ انسان ایمان لے کر آئے بن دیکھے. لیکن اس کے باوجود رب العالمین نے پیغمبر کو قرآن دیا ہے, آپ کو معراج کروائی گئی ہے, آپ کی انگلی کے اشارے چاند کے 2 ٹکڑے کروائے گئے, آپ کی انگلیوں سے پانی جاری کروائے گئے. ساری معجزات و نشانیاں موجود ہیں ان کے لیے. لیکن جس نے تسلیم نہیں کرنا ہے تو جتنی بھی نشانیاں دے دی جائے وہ ایمان لے کر انہیں آ رہا نہیں ہے. اس کے بعد پھر اس صورت کے اندر رب العالمین نے 9 انبیاء کے واقعہ ذکر کیے ہیں اور ایک عجیب اسلوب کے ساتھ. ہر نبی کی دعوت بیان کی گئی ہے کہ کسی کی دعوت دی. نمبر 1 اللہ کی عبادت کرو. نمبر 2 میری اطاعت کرو. نمبر 3 اللہ سے ڈرو. اور نمبر 4 میں تم سے چندے کا مطالبہ نہیں کرتا. یہ 4 بنیادی دعوتیں ہر پیغمبر کے نام کے ساتھ ذکر کی گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ہود, صالح, شعیب, لوط علیہ السلام. ان تمام انبیاء کی یہی دعوت تھی. کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجر الا علی رب العالمین. ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ سے ڈرو, واطیعو میری اطاعت کرو. میں تم سے چندے کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں. میری اجرت, میرا اجر جو ہے اللہ رب العالمین کو ذمہ ہے. یہ 9 انبیاء کے یہاں واقعات بیان کر کے یہ اسلوب اور یہ انداز بیان کیا گیا ہے. اور سورہ شعراء کے آخر میں جو قرآن مجید کے جو منکرین تھے ان کی تردید کی گئی ہے اور قرآن کی صداقت کو بیان کیا گیا ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. فرمائے قرآن مجید یہ منزل من اللہ ہے. لتنزیل رب العالمین, اللہ نے اس کو نازل کیا ہے جبریل امین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر. آپ کے سینے میں, آپ کے دل میں جو قرآن اتارا ہے اللہ نے اتارا ہے, جبریل امین کے ذریعے اتارا ہے. اور فرمایا کہ یہ عربی زبان کے اندر ہے. یہ عربی زبان میں کہہ کر جو ہے عرب کے لوگوں کو بتایا گیا کہ تم خوش قسمت ہو, تم سعادت مند ہو کہ اللہ نے آخری سب سے عظیم کتاب کو نزول تمہاری زبان میں اتارا ہے. اگر تم نے اس کی قدر نہ کی, اس پر ایمان نہ لے کر آئے تو یہ بہت بڑی بدقسمتی اور بہت بڑی محرومی ہوئی. اور پھر مزید قرآن کی صداقت کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قرآن مجید کا تعارف, قرآن کی حقانیت فرمائے کہ علماء بنی اسرائیل کو بھی تھی. یعنی اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل, کہ اس قرآن کی حقانیت کا علم علماء بنی اسرائیل کو بھی تھا, وہ بھی اس سے واقف تھے. قرآن سچی کتاب ہے. یہ ساری باتیں قرآن کی ارشاد فرمانے کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ کلام کسی شاعر کا نہیں ہے, یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے. جو کفار یہ کہتے تھے یہ ان ھذا الا سحر یؤثر ان ھذا الا اساطیر الاولین, یہ پرانی قصے کہانی ہے, جادو ہے, یہ خود بنا لیا گیا. فرمایا کہ نہیں, نہ کسی شاعر کا کلام ہے یہ, نہ کسی کاہن کا کلام ہے یہ کلام رب العالمین کا کلام ہے. اور پھر یہاں بطور مثال ذکر کیا گیا ہے کہ اگر پیغمبر کے بارے میں تم یہ کہو کہ وہ شاعر ہے, وہ کاہن ہے, اس نے کلام بنا لیا ہے, تو یہاں جواب دیا گیا ہے کہ ایک نبی میں اور ایک شاعر میں آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے. کہاں شاعرانہ زندگی اور کہاں نبوت کی زندگی, ان میں کوئی میل نہیں ہوتی ہے. اور یہاں اللہ العالمین نے مثال بیان فرمائی ہے, فرمایا کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. نبی میں اور شاعر میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا ہے. نمبر 1 فرق یہ ہوتا ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے, شاعر اس کا کلام تخیل پر مبنی ہوتا ہے, خیالات پر مبنی ہوتا ہے. نبی کا کلام کلام الہی پر مبنی ہوتا ہے, کہاں شاعرانہ انداز تخیل پر. نمبر 2 شاعری کے کلام کے اندر غروب ہوتا ہے, جس کو چاہے وہ آسمان پہ پہنچا دے اپنے شاعری کے ذریعے, اور جس کو چاہے وہ زمین پہ پٹخ دے اس کو.
لیکن رب العالمین کے کلام میں اور پیغمبر کلام میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی. اور نمبر 3، جو شاعرانہ کلام ہوتا ہے اس کے اندر فحاشی کی اشاعت ہوتی ہے. جیسے امرؤ القیس الکندی جو ہے عربی کا مشہور شاعر تھا، اس کی جتنی بھی شاعری ہے ساری عشق پر اور شراب کی تعریف پر قائم ہے. قرآن تو اس سے منع کرتا ہے. تو لہذا یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، نہ کسی کاہن کا کلام ہے، بلکہ یہ اللہ کے پیغمبر نے جبریل امین سے لیا ہے، اور یہ کلام الرحمن ہے اور یہ کلام الہی ہے. اس کے بعد سورۃ نمل ہے. سورۃ نمل میں جو بنیادی مضمون بیان کیا گیا ہے، قریش کی جو قیادت تھی بت پرستی جو دین کے در، ان کو سبق دیا گیا ہے کہ جو قوم سبا تھی وہ بھی سورج کی پوجا کیا کرتی تھی وہ، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو قوم سبا کا واقعہ سنا کر قریش کی قیادت کو، لیڈر کو سبق دیا گیا کہ تم بھی اسلام قبول کرو. وہ بھی مشرکین تھے، سورج کی پوجا کیا کرتے تھے، اور تم بھی بت پرستی کرتے ہو. جیسے انہوں نے اسلام قبول کیا تم بھی اسلام قبول کر لو. یہ اس صورت کا بنیادی مضمون ہے. ورنہ آغاز میں قرآن کی صداقت کو بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید منزل من اللہ کتاب ہے، اور اس پر ایمان وہ لے کر آتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف اور آخرت کا ایمان ہوتا ہے. جو اس سے خالی ہوگا وہ قرآن پر ایمان لے کر نہیں آتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن مجید یہ شفا ہے، سب کے لیے شفا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جس کا مزاج خراب ہو، جس کا معدہ خراب ہوتا ہے، اس کو دوائی اثر نہیں کرتی ہے. تو قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت سب کے لیے ہے، خواہ وہ اہل ایمان ہو یا کفار ہو. لیکن جس کا مزاج میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کی دوائی بھی اس کو اثر نہیں کرتی. تو وہاں غلطی دوائی کی یا ڈاکٹر کی نہیں ہوتی ہے، وہاں انسان کا بگڑا ہوا مزاج اور اس کے معدے کی خرابی جو ہے وہ اس کے لیے سبب بنتی ہے. تو قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے استفادہ کما حق کو جو ہے اہل ایمان کو حاصل ہوتا ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ، جب آپ مدین سے واپس آئے، آپ کو نبوت دی گئی، 9 نشانیاں آپ کو دی گئی. فرعون نے وہ نشانیاں دیکھ بھی لی، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، یقین کرنے کے باوجود اس نے انکار کر دیا تھا اور اللہ نے پانی میں غرق کیا اس کو. یہ قصہ بیان کیا سلیمان داؤد علیہ السلام کا اور قوم سبا کا واقعہ بیان کیا. لیکن یہ 2 واقعہ بیان کیے، موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بیان کیا، سلیمان اور قوم سبا کا واقعہ بیان کیا. یہ 2 الگ الگ واقعات اس لیے بیان کیے گئے کہ 2 الگ الگ واقعات 2 قوموں کے لیے نمونہ تھے. موسیٰ اور فرعون کا واقعہ یہ نمونہ ہے ان کفار کے لیے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کی حقانیت کو تسلیم کرنے کے باوجود اسلام قبول نہیں کیا. ابو جہل، ابو لہب یہ مانتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر پر حق ہے. حتیٰ کہ ابو طالب بھی مانتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کیا ہے، پر حق ہے. وہ کہا کرتا تھا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ مِّنْ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ إِظْهَارُ مُصَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا. مجھے قوم کا ڈر ہے، قوم کی آر کا ڈر ہے، قوم مجھے کیا بولے گی، اس لیے ابو طالب مسلمان نہیں ہوا تھا. تو یہاں بتایا گیا ہے کہ فرعون نے بھی موسیٰ کو مان لیا تھا، مستیقنت تھا، اسے یقین تھا کہ موسیٰ پر حق ہے، لیکن اسلام اس نے قبول نہیں کیا تھا، جیسے ابو جہل اور ابو لہب نے اسلام قبول نہیں کیا. اور قصہ سلیمان اور سبا کا بیان کر کے یہ نمونہ ہے ان صحابہ کرام کے لیے ہے کہ جو بڑے بڑے سردار تھے، لیکن ان کی سرداری، ان کی سلطنت حق کے اعتراف میں رکاوٹ نہیں بنی. شاہ نجاشی، حبشہ کا بادشاہ، وہ بادشاہ تھا، وہ بھی سردار تھا وہ، لیکن اس نے حق کا اعتراف کیا، اسلام اس نے قبول کر لیا. اور اوس اور خزرج جو 2 قبیلے تھے، ان کے سرداران نے اسلام قبول کیا ہے. تو یہاں بتایا ہے کہ جیسے سبا جو ہے وہ سردار تھی، وہ حکمران تھی وہ، لیکن اس کی حکمرانی اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ نہیں بنی. جیسے شاہ حبشہ کا بادشاہ ہونا اس کے اسلام میں رکاوٹ نہیں بنا تھا. تو اس لیے 2 واقعات بیان کر کے 2 قوموں کو نمونہ پیش کیا گیا ہے. اور پھر یہاں چونٹی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام ایک وادی سے گزر رہے تھے تو ایک چونٹی نے آواز لگائی تھی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے بیلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے. اس چونٹی کے واقعے میں چند باتیں بیان کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ چونٹی کے واقعے سے معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیں چونٹی کے اندر بھی ایک اجتماعی نظام ہوتا ہے، ان کا بھی ایک ملکہ ہوتی ہے اور باقی سب اس کے تابع دار ہوتی ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے کہ قوم کے ایک فرد کو
پوری قوم کا درد ہونا چاہیے. دیکھو ایک چوٹی نے پوری قوم کو خطاب کیا تھا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکن. اور جس قوم کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ایک فرد واحد پوری قوم کا ملت کا فکر مند بن جائے، یہ زندہ دل قوموں کی مثال ہوا کرتی ہے. اور جس بندے کو اپنا ذاتی مفاد ہو کہ بس میری بہتری ہو جائے تو یہ مردہ قوموں کی مثال ہوا کرتی ہے. تو چونٹی نے پوری قوم سے خطاب کیا تھا، پوری قوم کو اس نے بچایا تھا. اور تیسرا مسئلہ یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے. اگر عالم الغیب ہوتے تو کبھی یہ بات کہنے کی نوبت نہ پڑتی. اور چوتھی بات یہاں یہ معلوم ہوتی چوٹی کے واقعے سے کہ ایسی چوٹیاں جو شہر عام پر پھر رہی ہیں ان کو بچانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہاں ہمیں ان کی وادی میں جہاں چوٹیاں ہی چوٹیاں ہوں وہاں انہیں روندنا نہیں چاہیے، اسے اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا. تبھی چوٹی نے کہا تھا کہ ادخلوا مساکنکم، اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ سلیمان اس کا لشکر تمہیں رون نہ ڈالے. وہم لا یشعرون، اسے شعور نہیں ہے، وہ عالم الغیب نہیں. یہ چونٹی کا یہ عقیدہ ہے. اور یہ اسی سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا وہ واقعہ جب بارش کی طلب کے لیے نکلے تھے، جنات بھی انسان بھی چرند پرند حیوانات ایک میدان میں جا رہے تھے. جب وہاں پہنچے سلیمان علیہ السلام نے دعا ہی نہیں کی، استسقاء کی دعا ہی نہیں کی. ارجعوا، واپس چلو. لوگوں نے کہا دعا کرنے کے لیے آئے تھے، بارش کے لیے آئے تھے، دعا تو ہوئی نہیں. ارجعوا فقد سقیتم بدعوۃ غیرکم، واپس چلو. اللہ نے ایک چونٹی کی دعا سن کر پوری مملکت کو پانی پلا دیا. تو یہ چونٹی کا عقیدہ ہے کہ کس قدر اس نے عالمین سے پانی کا مطالبہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.